سردار کو خدا نہیں سمجھی، امام الانبیاء کو خدا نہیں سمجھی، سید المرسلین کو خدا نہیں سمجھی، وہ قوم کسی ولی کو خدا کیسے سمجھے گی؟ یاد رکھو دوستو، پہلا شرک کیا ہے؟ کسی کو خدا سمجھنا۔ ہمارے پاس خدا صرف ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اب دوسری بات سنو، دوسرا شرک یہ ہے کسی کو خدا کے برابر سمجھنا۔ کوئی یہ کہہ دے غوث اعظم خدا کے برابر ہے، کوئی یہ کہہ دے غریب نواز خدا کے برابر ہے، کوئی یہ کہہ دے رسول اللہ خدا کے برابر ہے، یہ شرک ہے۔ آپ میں سے اب تک کوئی بولا؟ ذرا زور سے بولو، اللہ اللہ کرنے کا چیز، ذرا زور سے بولو، کوئی بولے؟ اجی تم لوگ تو ہوش میں ہے، کوئی دن بھر بھی لوٹا کچڑ میں تو انہیں بھی نہیں بولتا، انہیں بھی نہیں بولتا۔ اب تیسری بات سنو، پہلا کیا ہے؟ کسی کو خدا کہنا، دوسرا ہے کسی کو خدا کے برابر کہنا، اب تیسرا ہے کسی کو خدا کے جیسا کہنا۔ کہہ دیں کہ بھائی میرا پیر تو خدا کے جیسا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی ایسا بولا تو شرک ہوا۔ آج تک کوئی ایسا بولا؟ ہر کوئی یہ بولتا غوث پاک خدا کے ولی ہے، بولتا خدا کے جیسا ہے کوئی نہیں بولتا، خدا کے محبوب ہے بولتا، خدا کے جیسا ہے کوئی نہیں بولتا، خدا کے پیارے ہیں، لاڑلے ہیں، چہیتے ہیں، سرفراز ہے، مگر خدا ہے یا خدا کے جیسے ہے یا خدا کے برابر ہے کوئی نہیں بولتا۔ اسی لیے تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، ہر نبی دنیا سے جاتے تھے تو ان کو ایک غم ستاتا تھا، کیا؟ ایک فکر ان کو لاحق رہتی تھی، کیا؟ کہ ان کے بعد ان کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ لیکن رسول اللہ فرماتے میں دنیا سے جا رہا ہوں، بے فکر ہو کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا، یہ حدیث ہے رسول اللہ کی۔ لیکن حضور نے فرمایا ہاں میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، گناہگار ہوگی مگر مشرک نہیں ہوگی۔ میں بے فکر ہو کر جا رہا ہوں، میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، اب ایک بات اور سن لو۔ ہم نے ان کو پوچھا میاں درگاہ کو آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے بولا شرک ہوتا مولانا۔ تو اب شرک کا تو پورا جنازہ نکال دیے۔ بولے میاں شرک ہوتا ہی نہیں ہے، تمہاری غلط فہمی ہے، انہیں عقیدت میں محبت میں نہیں جو ہے جھک رہا، تم اس کو شرک سمجھ رہے ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ پھر ہم دوسری بات پوچھے اور کوئی وجہ ہے کیا؟ بولے جی ہاں مولانا۔ بولے کیا ہے؟ بولے مولانا جو قوم مردہ ہے، مردوں کے پاس جا کے ٹھہرنا، مردوں کے پاس جا کے دعائیں کرنا، مردوں کے پاس جا کے بیٹھنا، مردوں کے پاس جا کے ان کو وہ جو ہے آپ التجائیں کرنا، ان سے فریاد کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جب اللہ موجود ہے تو پھر یہ مردے کیوں؟ تو مولا میاں اس میں دو مسئلے ہیں۔ پہلے یہ تیری غلط فہمی ہے کہ تو ان بزرگوں کو مردہ سمجھ رہا ہے۔ ہم نے کہا نعوذ باللہ یہ اپنی غلط فہمی ذہن سے نکال دے، یہ اولیاء اللہ مردہ، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، نہیں ہے، ذرا پیچھے والو تم بھی بولو یہ مردہ۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا ہے نہیں، پیچھے چھے کیا بول کے، سبحان اللہ، یہ اولیاء اللہ مردہ نہیں ہے۔ اب آگے سنو، پہلی بار سن رہی آپ، اچھا سنو ذرا، اولیاء اللہ تو چھوڑ دو، یہ مسلمانوں کے قبرستان میں جتنے لوگ آرام کر رہے ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہے۔ اور آگے سنو، جتنے کافر مر چکے ہیں وہ بھی مردہ۔ ارے آواز ٹھنڈی ہو گئی، یہاں ڈر جاتے اپنے میاں بہت سننی، ایسا ڈرتے رہتے، چھٹکے لگتے رہتے، 320 کا لگتے رہتا، سننی ہو۔ کافروں کے قبرستان میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی مردہ، عیسائیوں کے قبرستان میں جو لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہے، ان لوگوں بھی زندہ ہے۔ میں نے کہا گول گول کے دیکھ رہے، اللہ کی پناہ، اللہ بچا میرے مولا، عزت رکھ لے پروردگار، انہوں بھی مردہ۔ بولو ٹینشن نہ کرو تم، میں پورا پروف دیتا ہوں۔
میرے باتیں سن کے پورے یہاں سے سعودی عرب تک سو بہل رہے، تمہارے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کوئی بھی مردہ نہیں ہے. آپ پوچھو حضرت کیوں نہیں ہے؟ بازو والے بھی ایسی پوچھے مولانا انہیں مردہ ہے بول کے لکھ جا کے گاڑے نا جی، زندہ ہے تو پھر گھر میں رکھ لینا تھا گاڑے کئی کو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بازو والے کی کھوپڑی بہت تیز چلتی مگر اس کو کلین کرنے کی ذمہ داری اپنے کو دی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو اب دیکھو بازو والا پوچھو اگر مردہ نہیں ہے تو پھر حضرت لکجا کے اندر ڈالے کہیں کو. میں بولا میاں تیرے پاس انہوں مردہ ہے بلکہ کوئی پروف ہے کیا؟ قرآن ہے قرآن. بولا ویری گڈ پڑھ. کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن کی آیت پڑھ دیا. اب کیا بولتے بولو آپ لوگ. ایسا حیبت کھا کے سنیا کیسے ہوگا؟ دیکھو سیر یوں ہوتے ہوگا حیبت نہیں کھانا تھی. تم میاں بھائی ہے بیٹنگ کرنا بیٹنگ. اب سنو میں بولا وہ نو مردہ نہیں ہے زندہ ہے بول کے یہ آیت دلیل ہے. بولا تو جو آیت ان کے میت پہ مردہ ہونے کی لا رہا نا یہ آیت زندہ ہونے کی دلیل ہے. بولا یہ کیسا مولانا؟ بولا تو کیا آیت پڑھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ. ہاں سبحان اللہ. کیا کیا جائے گا؟ موت کا مزہ. موت کا مزہ چکایا جائے گا. موت کا مزہ چکایا جائے گا. مزہ. دوپہر میں کھانا کھائے مزہ ہے. کس کے منہ پہ ہاتھ اٹھا؟ بریانی حیدرآباد کی کھائے ہوں گے اس لیے ان کو مزہ ہے، ورنہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے اتنی دیر تک ٹھہرنے کے واسطے. مسئلے کو سمجھو. دوپہر میں چائے پیے مزہ ہے نہیں ہے؟ مزہ بولتے جس کو جو تھوڑی دیر رہتا مزہ چک لیے، مزہ تھوڑی دیر کے بعد ختم. بریانی کھائے 2 گھنٹے تک مزہ، اس کے بعد ختم. چائے پیے آدھے گھنٹے تک مزہ، اس کے بعد ختم. نئے کپڑے پہنے پوزا مارے سیلفی لیے پوز لیا تھوڑی دیر کے بعد مزہ تھوڑی دیر کا رہتا نہیں. آج جلسے میں آئے خوب سن رہے ہیں دھوم دھڑاکے کی تقریر، دھوم دھڑاکے کا صلاۃ و سلام نعت پاک، اس کے بعد ختم. کتنے دن کریں گے؟ 2 دن 3 دن کیا 6 مہینے کرتے. ہر چیز کا ایک مزہ ہے اور مزہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا، اس کے بعد مزہ ختم. شادی ہوئی نیا دلہا، اب کتنا خوش ہوئے پٹے. سسرال کو جا رہا نئے پوزا مار رہا، اینک لگا رہا، عشق مینٹین کر رہا، 2-3 ٹرال مارا مزہ. مزہ بولتے ہی اس کو ہے جو عارضی ہوتا ہے. مزہ ہمیشہ دائمی نہیں ہوتا. بات سمجھ ہے؟ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ موت کا مزہ چکایا جائے گا. مطلب موت ہمیشہ کے لیے آنے والی نہیں ہے. قرآن بتا رہا ہے موت ایک مزہ ہے. اسرائیل آئے روح نکالے، موت کا مزہ شروع. پورے خاندان والے جمع ہو رہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے. بیگم چڑیاں پھوڑی، میت موت کا مزہ لے رہی. بہو آ کے بولے ماں بڈھا چلے گیا. میت موت کا مزہ لے رہی ہے. بیٹا ٹینشن میں، ابا پیپر کہاں رکھ کے گئے زمین. میت موت کا مزہ لے رہی ہے. کفن خریدا جا رہا ہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے.
خبر کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے، میت موت کا مزہ لے رہے ہیں، غسال کو بلایا جا رہا ہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے، نہلایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے، اس کے بعد اس کو ڈولے میں لٹایا گیا، اس کے بعد جنازے کو لے جایا جا رہا ہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے، امام صاحب کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، ساری قوم کھڑی ہے، امام صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، میت موت کا مزہ لے رہی ہے، خبر میں لٹایا گیا ہے، کفن کھول کے آخری دیدار کرایا گیا، میت موت کا مزہ لے رہی ہے، سینو کا پتھر لگایا گیا، اوپر سے پوری مٹی ڈال دی گئی، میت موت کا مزہ لے رہی ہے، یہاں تک موت کا مزہ تھا، اب میں نے کہتا ہوں، آمینہ کا لال کہتا ہے، اللہ کا حبیب کہتا ہے، نبیوں کا سردار کہتا ہے، جس کی بات کبھی غلط نہ ہو وہ حبیب کبریا کہتا ہے، جس پر کس کی ہر بات وہی خدا ہو وہ نبی کہتا ہے، ان العبد اذا وضع فی قبرہ فتولی عنہ اصحابہ لیسمع قرع نعالہم، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کی میت خبر میں لٹا دی جاتی ہے، لٹا کر خبر بند کر کے جب اس کی خبر پر آنے والے پلٹ کر جاتے ہیں تو وہ میت جانے والوں کی جوتیوں کی آواز اپنی خبر میں لیٹ کر سنتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آئی؟ موت کا مزہ ختم، موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، موت ایک لفٹنگ کا نام ہے، شفٹنگ کا، زمین کے اوپر سے زمین کے اندر شفٹ کرنے کا نام موت ہے، زمین کے اوپر بھی زندہ ہے، زمین کے اندر بھی زندہ ہے، مردہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب بازو والے مولانا جس کا نے تم دعا پڑھانے جا رہی میرے سے پوچھا بھئی اتنی شرمندگی ہوئی، بولا کون بیٹھ گیا رے میری کار میں خیرو، میرے سے پوچھ رہا ہو بازو والوں بولے میں دعا پڑھانے جاتا ہوں، جا سکتے کیا کرتے، لڑی مت دینا دل والا میرے کو پیچھے پلٹ گیا۔ عجیب و غریب لوگ ہیں بھی ہمارے، بازو والے مولانا بولے خبر میں سو مردہ ہے، خبر میں سو مردہ ہے، خبر میں سو مردہ ہے، مولانا کا ہاتھ پکڑ لو، ایک ہاتھ پکڑ پکڑ کے پوچھو مولانا کل اگر آپ کی چٹھی اڑ گئی، حضرت اسرائیل آپ سے محبت کر کے پیار کرنے لگے اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، مولانا کل آپ کے چاروں بچے چار کندھے پہ لے جا کے آپ کو شیڑا کے قبرستان میں گاڑ دیے، ایمانداری سے بولو مولانا کل آپ کی خبر میں سوال ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ سنی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بازو والے کو پوچھو خبر میں سوال ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ مولانا بولو ہوں گا۔ دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لو پٹھے کا، پوچھو ارے وہ دیوانے اولے مولوی زکاة پہ صدقے پہ چندے پہ پلنے والے چچورے، وہ سوالوں کا تو جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ مولوی بولے وہ دوں گا، پوری زندگی پریکٹس کر کے بیٹھا ہوں، ضرور دوں گا۔ ابے حولے اگر تو مردہ ہوں گا تو سوال سنیں گا کیسا؟ تو مردہ ہوں گا نا، مسجد میں چلو چلو کے بولا سب مردہ ہے مردہ ہے مردہ، ارے مردے تو سنتا کیسا؟ سننے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ ارے مردے تو جواب دیتا کیسا؟ جواب دینے کے لیے زندہ ہونا۔ تو پتا کیا چلا خبر میں کوئی بھی مردہ نہیں ہے۔ ایک بازو والا خود جڑ ہوشیار تھا، انہوں نے بولا نہیں نہیں وہ تھوڑی دیر کے واسطے ویسا ہوتا، بولا اس کے بعد پھر سو جاتے، بولا ہاں تھپک کے سلاتے میرے کو، سو جا مننے سو جا۔ لوری دیتے تھے فرشتے، اماں گڈو بہت محنت کر کے کھٹ کے مار مار کر سو جاؤ،
ارے میں بولا دیوانے، زندگی پوری شراب پی کے گیا؟ فرشتے بولے اب پچ ہوش میں سو جاؤ، تکلیف نہیں ہونا اس کو، 30 روپے کے پاکٹا مارا شیڑوں آگے، ایسا بولیں گے؟ زندگی بھر زنا کر کے گیا، لوگوں کے خیر ضروری زمینہ ہڑپ ہڑپ کے گیا پٹھا، وہاں دکھی زمین گیا بیٹھ گیا 4 لوگوں کو لے گئے، یہاں زمین دکھی بیٹھ گیا، وہاں غریب کا گھر دکھا قبضہ کر لیا، ایسے کر کر کے کھا کھا کے حرام کا مرغ مسلم کھا کے گیا، فرشتے چھوڑ دیں گے آپ آئے آرام کریے، ایسا ہوگا؟ حساب ہوں گا نہیں ہوں گا؟ کئی کو چھوڑا تھا نمازاں، حساب ہوں گا نہیں ہوں گا؟ کئی کو غریب کا پیسہ مار کے کھایا، یتیموں پہ ظلم کئی کو کرا، کئی کو مسجد کا پیسہ چوری کر کے کھایا، چورے! ایک ایک پل کا حساب ہوں گا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوں گا، تو اب حساب دینے کے لیے زندہ رہنا۔ پٹھے بابری مسجد توڑ کے گئے، بابری مسجد توڑ کے گئے، اللہ تعالیٰ بولے ایسا ہوگا؟ ایک ایک اینٹ کا کنکر کا سوال ہوگا نہیں ہوں گا؟ پوری زندگی کفر میں گزار کے جا رہے ہیں، حساب نہیں ہوں گا؟ تو پھر حساب دینے کے لیے کافر کو زندہ ہونا ہے نہیں ہے؟ تو پھر کافر خبر میں مردہ ہے زندہ ہے؟ ہاں ویری گڈ۔ جارج بش اتے بما ڈالا، اتے بما ڈالا، اتے بما ڈالا، جیسے ندی بہتی تھی وہاں سے خون بہا، ایک ایک زخم کا حساب لیا جائے گا اس سے۔ حساب دینے کے لیے جارج بش زندہ ہونا، انہیں بولا مردہ ہے، پھر حساب کس سے تو دیتا؟ بات سمجھ رہے نا؟ حساب ہوں گا، حساب دینے کے لیے خبر میں زندہ ہونا۔ ارے یہ گناہگار کافر و مشرک تھے جو اپنے شرک کا، اپنے کفر کا اور اپنے گناہوں کا حساب دینے زندہ رہیں گے۔ ارے یہ اولیاء اللہ ہے، ان کے پاس تو نہ گناہ ہے، نہ خطا ہے، نہ سیاہکاری ہے، نہ کوئی غلطی ہے، پھر یہ کیوں زندہ ہوں گے؟ ارے وہ گناہگار وہ کفر کی وجہ سے یا اس کا حساب دینے کے لیے وہ گناہگار گناہوں کی سزا کے لیے زندہ ہوں گے، اور یہ اولیاء اللہ پوری زندگی اللہ 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 کرتے رہے، اپنے اعمال کی جزا لینے کے لیے زندہ رہیں گے۔ وہ سزا کے لیے زندہ ہوں گے، یہ جزا کے لیے زندہ ہوں گے۔ خبر میں مردہ کوئی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، خبر والا اپنی خبر میں اتنے شعور کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، شعور مطلب پہچاننے کی، اس کی مینٹالٹی اتنی زبردست مضبوط ہے، اتنے شعور کے ساتھ لیٹا ہے کہ اگر اس کی خبر پر زیارت کرنے کے لیے، پھول چڑھانے کے لیے، اس سے فاتحہ پڑھنے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے اس کی خبر پر جو شخص آ رہا ہے، وہ آنے والے کو خبر میں لیٹ کر اس کے رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے۔ میرا بیٹا آیا، میرا بھتیجا آیا، میرا باپ آیا، میرا بھائی آیا، میرا بھانجا آیا، میرا مرید آیا، میرا عاشق آیا، اپنے رشتے کے ساتھ پہچانتا ہے، اتنا شعور کے ساتھ خبر میں لیٹا ہوا ہے۔ یہ ہولی خام بول رہی مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے۔ آپ ایمانداری سے بولو، شیڑوا کی قبرستان سے آپ گزرتے، سلام کرتے نہیں کرتے؟ کون کون نہیں کرتے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ ٹیسٹنگ تھی، حیدرآباد کی مدھیہ پردیش میں چل رہی نہیں چل رہی دیکھنے کا تھا۔ چل رہی نو پرابلم۔ ایک آدھ جانا بیچارہ ذرا انہیں جذبات میں آ گیا، ٹینشن میں۔ تو اب مسئلے کو سمجھو، قبرستان سے آپ جا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔
سلام کر رہے ہیں آپ. میں ایمانداری سے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ لوگ عقل مند لوگ ہیں, عقل کو استعمال کرو. اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اطلاع آپ کو آ جائے کہ بھائی کل فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کی میت پہ آپ تشریف لے گئے, گھر کو گئے, ان کے خبر پہ نہیں, گھر پہ گئے دیکھنے, لاسٹ دیدار کرنے, اور اب تک آپ 500 لوگوں کو دیکھے سوئے, لٹی ہوئی ہے میت زمین پہ, تخت پہ لٹی ہوئی ہے میت, آپ گئے دیکھنے, سلام کون کون کرے میت کو ہاتھ اٹھا. ارے واہ, ایک بھی نہیں کرا. پھپھا حضرت السلام علیکم, چلے گئے. میت کو سلام نہیں کرتے. آپ غور کر کے دیکھو, بہت بڑی آپ کے ذہن کو میری طرف توجہ کے ساتھ لے کے چلیے. میت کو دیکھنے جا کے سلام کوئی بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر. پھپھا حضرت, اچھا کوئی بہو ایسا ہے کیا, آگے پوچھی, وہ زمین کے پیپر کہاں رکھے سسر جی, ذرا بولیے نا پلیز. ایسا کوئی پوچھتے؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ انہیں سننے کے لائق اور جواب دینے کے لائق, اسی لیے اس کو کوئی بھی سلام نہیں کرتے. میت کو کوئی بھی سلام, مگر قبرستان میں جا کے سب سلام کر رہی. گھر میں میت تھی, سلام کوئی بھی نہیں کرے, قبرستان میں جا کے سب کرے السلام علیکم یا اہل القبور, سب سلام کر رہے. اب ایک دوسرا مسئلہ سنو. ایک صاحب دواخانے میں لیٹے ہوئے ہیں, وینٹیلیٹر پہ, ہوش میں ہے نا, وینٹیلیٹر پہ ہوش میں رہتا آدمی, ایسا ہوتا کیا؟ گھر کے دیکھ رہے نا, وینٹیلیٹر پہ, ان کو جا کے سلام کون کون کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. کوئی بھی نہیں کرتے, کیونکہ سلام اس کو کرتے ہیں جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. مسجد کو جاتے سلام کرتے السلام علیکم, کیونکہ مسجد میں ہوش والے ہیں. نہیں, اب وینٹیلیٹر پہ جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کے پاس جا کے سلام کرے السلام علیکم, جواب دیتا نہیں دیتا, السلام علیکم جواب دیتا نہیں دیتا, السلام علیکم. تیسری بار کرا تو پیچھے سے سسٹر بولتی اور ایک بیڈ تیار کرو. آدھا پاگل آ گیا. سلام اس کو کرتے ہیں جو جواب, سبحان اللہ. مسئلے کو سمجھو سلام کرنے کا. اچھا اب آپ یہاں سے گھر کو جائیں گے, آپ کے ابا جان گھر میں سو رہے ہیں, ابا جان سو رہے ہیں, ابا جان کو سلام کون کون کرتے, ہاتھ اٹھاؤ. ارے ابا تو زندہ ہے جی, کہیں کو نہیں کرتے سلام. بولے مولانا زندہ تو ہے مگر نیند میں ہے. کیونکہ سلام اس کو کرتے ہیں جو سلام کا جواب دیتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سلام اس کو نہیں کرتے جو جواب نہیں دے سکتا, سلام اس کو کرتے ہیں جو جواب دیتا ہے. میت کو سلام نہیں کرتے, بے ہوش آدمی کو سلام نہیں کرتے, کوما کے مریض کو سلام نہیں کرتے, سونے والے آدمی کو سلام نہیں کرتے, کیونکہ وہ جواب دینے کے موقف میں نہیں ہے. اسی لیے قرآن پڑھنے والے کو بھی سلام نہیں کرتے, کیونکہ وہ جواب دینے کے موقف میں نہیں ہے. اب ذرا غور کرو, پھر قبرستان میں سلام کیوں کر رہے ہو, اور تم کر نہیں رہے ہو, مدینے والا کروا رہا ہے, نبی کروا رہے ہیں. قبرستان جاؤ تو خبر والوں کو سلام کرو. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ, جب